محترم ناظرین السلام علیکم۔ جو شخص روزانہ یا مالک 90 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اور مستقل اس عمل کو کرتا رہے گا تو اس کی برکت سے کچھ ہی عرصے میں اللہ کی رحمت سے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ نسلیں مالا مال ہو جائیں گی۔ جسم کی خشکی، بے رونقی، زردی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ ایک آم کھا لیں۔ بعد ازاں ایک گلاس کچی لسی استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ یہ اپنی مصفی خون کی تاثیر کے سبب چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ اس کے استعمال سے بھوک لگتی ہے اور صفرا کم ہوتا ہے۔ موسمی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لو کے اثرات سے بچاتا ہے۔ یہ خوش ذائقہ پھل نہ صرف خون پیدا کرنے والا قدرتی ٹانک ہے بلکہ گوشت بھی بناتا ہے۔ بے خوابی کی شکایت دور کرنے کے لیے ایک آم کا کھانا اور بعد ازاں ٹھنڈا دودھ پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ بینائی کو قوت دیتا ہے بشرطے کہ آم کھانے کے بعد کچی لسی لازمی پی جائے۔ ناظرین، 4 دانے خشک انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر نہار منہ کھا لیں اور اوپر سے پانی پی لیں اور گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ رات بھر بھگونے سے انجیر کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹوٹکا مثانے اور جگر کی گرمی کے لیے مفید ہے۔ قبض کو ختم کرتا ہے، مثانے اور گردوں کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ترین چیز ہے۔ خاص طور پر بالوں کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ بالوں کی نئی جڑیں اگاتا ہے، بال چر ختم ہو جاتا ہے اور بواسیر کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ناظرین، دھوپ میں نکلنے سے رنگت سامری ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر مل لیں۔ جب چہرہ خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ چند دنوں میں آپ کی سامری رنگت نکھر جائے گی۔ اگر کسی کے رزق میں تنگی ہو اور دکان پر گاہک نہ آ رہا ہو تو دکان کے گلے میں کپڑے کی ایک تھیلی بنا کر اس میں کچھ پیسے رکھ دیں اور پھر روزانہ صبح و شام اس پر 129 بار سورۃ الکوثر مع تسمیہ اور اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ گاہک آپ کا انتظار کرتے نظر آئیں گے۔ ناظرین، اگر دماغ کی تقویت، جھریوں سے نجات، کھانسی اور بلغم کا خاتمہ، جریان کا خاتمہ چاہتے ہو تو روزانہ شہد کا استعمال کیا کرو۔ ناظرین، اونٹنی کا کچا دودھ ½ کلو روزانہ نہار منہ پئیں، 80 دن تک لگاتار پئیں۔ گردوں اور پیشاب کی تکالیف، جگر کی ہر قسم کی بیماری اور شوگر کے لیے اللہ کی کرم سے 100% فائدہ ہوگا۔ کھانا ہضم ہوگا، طاقت آئے گی۔ یاد رکھیں، دودھ کچا ہی پینا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینا سنت بھی ہے۔ یہ دودھ اگر 1 گھنٹہ تک کھلی ہوا میں پڑا رہے تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کچے دودھ کو فریج میں رکھیں۔ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو انشاءاللہ مال و اسباب کی چوری اور حادثاتی موت سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، لا علاج اور پرانے سے پرانے کان کے امراض، ریشہ، پیپ بہنا، کان کا درد، کان کا بند ہونا، کان کی کسی بھی قسم کی تکالیف ہو، یہ ٹوٹکا اس کے لیے لاجواب ہے۔ لیموں کا رس 1 چمچ لیں اور اس میں ایک بھری ہوئی چٹکی میٹھے سوڈے کی ڈالیں اور اسے گھول کر ڈراپر میں بھر لیں۔ دن میں 3 دفعہ 3 قطرے کان میں ڈالیں۔ کان میں ڈالنے سے پہلے ڈراپر کو ہلا لیں۔ ناظرین، ہیضہ کسی بھی قسم کا ہو، یہی دوائی 8 یا 10 قطرے ہیضے والے مریض کو دن میں 2 یا 3 مرتبہ پلاتے رہیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جب بھی آپ کے بچے سواری پر بیٹھیں، چند بار یا نافع پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر قسم کے حادثے اور ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، جسمانی طاقت کے لیے کسی بھی کھجور کی گٹھلی کو باریک پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اس پاؤڈر کا 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے ایسا کریں، آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ اگر کسی کو برس کی بیماری ہو تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 کو صبح و شام 7 بار پانی پر دم کر کے پی لیں اور تیل پر دم کر کے برس والی جگہ پر لگا لیں۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے
اس بیماری کو دور فرما دے گا۔ ناظرین، دانت کا شدید درد ہو تو 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جوئے لے کر اچھی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ درد منٹوں میں دور ہو جائے گا۔ دل کو غنی کر دینے والا عمل، جو شخص 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد سورۃ علم نشرح، سورۃ والتعین، سورۃ النصر اور سورۃ الاخلاص، ان سب کو 80 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ ناظرین، بلغم، دمہ، بادی اور نزلے کا خاتمہ کرنا ہو تو ½ کلو کریلے لے کر اس کو بما بیج اور چھلکا کاٹ کر خشک کر لیں اور پھر صفوف بنا لیں۔ کھانا کھاتے وقت جو بھی گھر میں سالن پکا ہو، اپنی کھانے والی پلیٹ میں ایک بڑی چٹکی کریلے کا صفوف ڈال کر روٹی کے ساتھ کھائیں، بلغم، دمہ، بادی اور نزلے کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ صفوف بلغم بالکل بھی نہیں رہنے دے گا۔ اس صفوف میں اور کوئی بھی چیز شامل نہیں کرنی۔ ناظرین، اگر پیٹ میں شدید گیس ہو تو صبح، دوپہر اور شام بڑی الائچی کے 3 عدد دانے چبا کر کھا لیا کریں۔ تیسرے دن ہی پیٹ کی گیس ایسے غائب ہو جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ قدرت کا کمال بڑی الائچی میں چھپا ہے، آزما کر دیکھیں۔ پرانے سے پرانے گیس کے مریضوں کو 3 دن میں آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، پرانے سے پرانا زخم ہو، زیتون کا تیل 200 گرام، شہد 200 گرام، کلونجی 50 گرام، تیل اور شہد کو مکس کر لیں، پھر پسی ہوئی کلونجی کو اس میں شامل کر کے اس کا مرہم بنا لیں۔ پرانے سے پرانا زخم خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، ایسے بچے جو ضد کرتے ہوں، ماں باپ کے فرما بردار نہ ہوں، اس کے لیے یا موخرو کو روزانہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ بچے نیک اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، موٹاپا، خواتین میں غیر ضروری بال، ہارمونز کی خرابی، قد کا نہ بڑھنا، بالوں کا گرنا، معدے کی خرابی، کن ذہن، نظر کی کمزوری، نو عمر لڑکے لڑکیوں میں جنسی جذبات کا طوفان، غصہ، چڑچڑاپن اور بہت سی انوکھی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ برائلر مرغی کا گوشت، ولایتی انڈے، اسپائسی غذائیں، سافٹ ڈرنکس کے نام پر جھاگدار مشروبات، برگر، پیزے اور اس قسم کی دوسری بیکری کی چیزیں ہیں۔ اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے بچائیں، فطری غذاؤں اور فطری چیزوں پر آئیں، ورنہ زندگی یوں ہی بیماریوں کی ٹھوکریں کھاتے گزر جائے گی۔ ناظرین، اگر کسی پتھر دل انسان کا دل نرم کرنا ہو تو اپنے تالوں کے ساتھ زبان لگا کر 3 دفعہ سورۃ القرائش پڑھے اور اس بندے کا خیال اپنے ذہن میں رکھے، اس بندے کا دل موم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔